بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق بہت اہم ہے۔ میں اپنے بھائیوں سے اپنے بہنوں سے گزارش کروں گا کہ لوگوں تک اس میسج کو پہنچایا کیجیے۔ کیوں؟ جو غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں تھوڑا سا بیدار ہوں گے۔ دیکھیے، انسان ہیں اور دنیا میں لگے ہوئے ہیں تو توجہ ہٹ ہی جاتی ہے۔ تو کیا فرمایا؟ وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، اللہ کی اور رسول کی بات کیا کرو، ایمان والوں کو نفع ہوگا۔ تو اسی مقصد کے تحت آپ تک مختلف موضوعات پر باتیں پہنچائی جاتی ہیں کہ تھوڑا سا ہوشیار رہیں، بیدار رہیں۔ تو آج کا موضوع کیا ہے؟ اصلی گھر کی تیاری کریں، موت کو کیسے یاد کریں۔ یہ دو باتیں ہم لوگوں نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ اصلی گھر دنیا۔ اب اس کی وجہ سے اب پورے سوچتے چلے جائیے، نہ حرام کا نہ حلال کا، نہ کسی پر ظلم ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کس کا پیسہ نہیں، یعنی بس لگے ہوئے ہیں۔ اور یہاں کا گھر بنانے کے لیے بس لگے ہوئے ہیں، کوئی فکر نہیں ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، یہاں کا گھر بھی بنانا ہے، حلال طریقے سے کمانا ہے، حلال طریقے سے بچوں کی پرورش کرنی ہے، حلال طریقے سے ایک اصول اور ضابطہ بتایا گیا، اس اصول اور ضابطے کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ میں اپنی ماں اور بہنوں سے گزارش کروں گا، جو غفلت کی زندگی ہے، جو بے توجہی کی زندگی ہے، انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے بچوں کی پرورش، کھانا پینا، بس صبح رات میں سونا، صبح میں دیر سے اٹھنا، کپڑا دھونا، کپڑا پہننا، یہی کام ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ ضروریات زندگی ہے۔ ضروریات زندگی کو آپ نے اصل سمجھ رکھا ہے۔ یہ تو آپ کو ایک مدت تک ایک وقت دیا گیا ہے، اور اس وقت تک آپ کو رہنا ہے، اور اس میں جو جو ضروریات ہے اس کو استعمال کرنا ہے۔ لیکن اس کو استعمال کرنے کے بجائے ہم نے اس کو اصل سمجھ رکھا ہے، اور جو چیزیں تھی توجہ دینے کی، عبادت کے تعلق سے، استغفار کے تعلق سے، حلال اور حرام کی امتیاز کے تعلق سے، اور دوسرے تعلق سے، اس پر توجہ نہیں دیتے۔ تو کیا ہے؟ موت کو کیسے یاد کریں؟ نمبر ایک، اصلی گھر کی تیاری کریں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مجلس پر گزر ہوا، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، گزر ہوا، جہاں سے زور سے ہنسنے کی آواز آ رہی تھی۔ ذرا اندازہ لگائیے، حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس مجلس میں جو لذتیں محسوس کر کے ہنس رہے ہو، کیا میں ایسی بات نہ بتاؤں جو تمہارے اس لذت کو خوف میں تبدیل کر دے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ بتا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرو۔ اب آپ تصور کر لیں، ہم انتقال کر جائیں گے، پھر جنازہ، پھر لے جا کر دفن کرنا، پھر لوگ چھوڑ کر کے چلے آئیں گے۔ اب وہاں کیا کام آئے گا؟ اعمال کام آئیں گے۔ آپ نے کیا نہیں کیا وہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ وہاں کوئی ساتھ نہیں دے گا، یہ بھی سب کو معلوم ہے۔ وہاں پیسہ کام نہیں آئے گا، یہ بھی سب کو معلوم ہے۔ کوئی مرنے کے بعد یاد کرتا ارتا نہیں ہے، یہ بھی سب کو معلوم ہے۔ اگر آپ نے اپنے بچے کو پڑھایا ہے تو بہت اچھی بات ہے، وہ تھوڑا سا یاد کر لے گا جی، ورنہ پڑھایا نہیں ہے، تھوڑے سے پیسے ہیں جو آج ایک رسم چل پڑا ہے، 3 دن 10 دن 40 دن سالانہ ختم۔ مردے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے
کیا معاملہ ہے، کچھ عطا پتہ نہیں، یہ اپنے مگن میں، آپ اپنے مگن میں، آپ کو کیا ہو رہا ہے وہ آپ سمجھتے رہیے، آپ نے اپنی زندگی میں یہ توجہ نہیں دی، اس کا بھگتان بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے فرمایا زور زور سے ہنس رہے ہو، موت کو یاد کرو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا، یہ خلیفہ پنجم کے نام سے مشہور ہے، کہ روزانہ رات کو علماء کو بلاتے اور فرماتے، مختلف علماء کو فرماتے کہ آپ موت کا ذکر کیجئے، آپ قیامت کا ذکر کیجئے، یعنی کچھ باتیں بیان کیجئے، آپ آخرت کے بارے میں بتائیے۔ اور جب یہ باتیں علماء بیان کرتے موت کے تعلق سے، قبر کے تعلق سے، قیامت کے تعلق سے، تو کتابوں میں آتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز ایسا روتے لگ رہا ہے جنازہ سامنے رکھا ہوا ہے۔ کسی کے اپنے عزیز کا انتقال ہو جائے تو کیسا رونا آتا ہے، فرماتے ہیں کہ ایسا روتے کہ سامنے جنازہ رکھا ہوا ہے۔ ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں دو چیزوں نے مجھ سے دنیا کی ہر لذت کو ختم کر دیا ہے، ایک موت نے، دوسرے قیامت میں حق تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے کی فکر نے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اپنے زمانے کا بڑا عالم، بزرگ، محدث، وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے سامنے کیسے کھڑے ہو سکتے۔ آج ہمیں ذرہ برابر یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، احساس نہیں ہوتا کہ ہم کچھ دن کے بعد یا کب مریں گے، کچھ عطا پتہ نہیں، اور وہاں کام اعمال آئے گا۔ اس لیے کیا میں نے ہیڈنگ باندھا، اصلی گھر کی تیاری کریں، اللہ کے واسطے ذکر و اذکار، قرآن، نماز، استغفار، گناہوں سے بچنا اور حلال کمانا، لوگوں کو تکلیف دینے سے بچنا، ایک نبی والی زندگی گزارنا، اسی میں کامیابی ہے میرے بھائیوں۔ ورنہ ابھی تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، مرنے کے بعد پھر کہیں گے فرشتے سے اب چھوڑ دیجئے، قبر میں جاتے ہیں اور پھر اچھا کام کریں گے، فرمائیں گے نہیں، تم کو بہت وقت ملا، 50 سال ملا، 60 سال ملا، 70 سال ملا، قرآن تمہارے سامنے، علماء تمہیں چیخ چیخ کر بتاتے رہے، نبی کی سیرت تمہارے سامنے، بزرگان دین کی سیرت تمہارے سامنے، پھر بھی تم نے اس پر توجہ نہ دی، تم نے من چاہی زندگی گزاری، پیسے کے غرور میں، طاقت کے غرور میں، عہدے کے غرور میں لاؤبالی زندگی گزاری، اب بھگتو۔ کیا فرما رہے ہیں؟ لذت، دنیا کی لذت ختم ہو گئی موت کی وجہ سے اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کی وجہ سے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں موت کا معاملہ نہایت خطرناک ہے اور لوگ اس سے بہت غافل ہیں۔ اول تو اپنے مشاغل کی وجہ سے اس کا ذکر ہی نہیں کرتے، اور اگر کرتے بھی ہیں تب بھی چونکہ دل دوسری طرف مشغول ہوتا ہے، اس لیے محض زبانی تذکرہ مفید نہیں، بلکہ ضرورت اس کی ہے کہ دل کو سب طرف سے بالکل فارغ کر کے موت کو اس طرح سوچے گویا کہ وہ سامنے ہی ہے۔ جب یہ سوچے کہ سامنے ہے، آدمی ہوشیار ہو جائے گا۔ اس لیے کیا کریں میرے بھائیوں اور بہنوں، موت کو کثرت سے یاد کریں اور اصلی گھر کی تیاری کرتے رہیں، کب بلاوا آ جائے اور وہاں کام اعمال آئے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی تیاری کرنے والا بنایا۔